السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا۔ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو پھر سے پیدا کیا جائے گا اور پیدا کر کے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر سے پیدا کر دے۔ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 98 99 یعنی 98 اور 99 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس میں جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روگردانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا بھیجے گئے سندیش کو، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اگر اس کو کسی بھی وجہ سے رد کرتے ہیں، اس سے آنکھ کو مونتے ہیں یا اس سے کانوں کو بند کرتے ہیں یا عمل سے رک جاتے ہیں یا اس پر غور و فکر نہیں کرتے، ہدایت کا رستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھلایا، اس ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر اس سے الٹ راہ چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے بتلایا کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کے بل چلائے گا۔ اس کا حشر پیر سے چلتے ہوئے نہیں بلکہ چہروں سے چلتے ہوئے ہوگا۔ اور ہم نے بتلایا تھا، کل حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم لوگ پیروں سے چل رہے ہیں، آخرت میں ہم چہرے سے کیسے چل پائیں گے؟ تو کہا کہ جو اللہ پیروں سے چلا رہا ہے وہی تم کو چہرے سے بھی چلائے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کانوں کو موچ لیتے ہیں، چہرے کو پھیر لیتے ہیں، الٹی چال چلنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا کر کے اٹھایا جائے گا، اور پھر ان کو کہاں بھیجا جائے گا؟ ایسے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کبھی بھی ٹھنڈا ہوگی، کبھی بھی وہ آگ بجھنا چاہے گی تو اللہ پھر اس کو بھڑکا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے جو ہم نے ہمیشہ اپنے درس میں بیان کیا ہے، ہمیشہ ہم نے اپنے درس میں اس بات کو بیان کیا ہے، کسی بھی چیز کو انکار انسان دو طریقے سے کرتا ہے، کسی بھی چیز کا انکار انسان دو طریقے سے کرتا ہے۔ ایک جو انکار کرتا ہے انسان، جیسے ہی وہ بات اس کے سامنے آئی فوراً اس کو رد کر دیا، نہیں مانیں گے ہم اس کو، رد کر، یہ بھی انکار کرنا ہے۔ اور دوسرا انکار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ بیان کیا گیا، بس سن لیے، اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، نک کو، یعنی دل میں بول رہا ہے، زبان سے نہیں بول رہا ہے، دل میں بول رہا ہے کہ نہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی کریں گے، یعنی عملی انکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اصل میں یہ ساری باتیں کس کے لیے کہی جا رہی ہیں؟ مشرکین مکہ کے لیے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اگر کوئی بات بیان کی گئی اور وہ صفات کسی بھی زمانے میں، کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر پائی گئی تو وہ اس کا مصداق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
کہا ہے نا قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا. یہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے. سب سے پہلے کس کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے. لیکن بعد میں آنے والے کسی بھی زمانے میں جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، کیا وہ اس کے مصداق نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. ویسے ہی یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں، ایسے صفات جن کے اندر بھی پائے جائیں گے وہ اس کے حقدار ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اور کیا کہا؟ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمارا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، تو کیا ہم کو پھر سے دوبارہ پیدا کر کے نئے سرے سے پیدا کر کے پھر سے ہم لوگوں کو اٹھایا جائے گا؟ یہ وہی پرانی بات ہے جو ہمیشہ آپ کے سامنے پیش ہوا ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے آج ہم ایک الگ ڈھنگ سے آپ کو بات سمجھانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی عادت بن جائے تو اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے. چاہے وہ چیز کتنا ہی حیران کر دینے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی محیر العقول کیوں نہ ہو، اگر انسان اس کا عادی بن جاتا ہے تو اس پر غور نہیں کرتا ہے. وگرنہ انسان اگر اپنے جسم پر غور کر لے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ پھر سے دوبارہ اس کو پیدا ہونا ہے. کیونکہ سب سے حیران کن انسان کے ساتھ خود اس کا اپنا جسم ہے جو آٹومیٹک مشین کی طرح سے ہمیشہ چل رہا ہے. ہمیں پتا ہے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے سامنے ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، سماج ہے، پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، تو ہم کو اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آ رہی. وگرنہ یہ آٹومیٹک مشین جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کے اسی جسم میں یہاں پر ایک دل جو ہے وہ دھڑکتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، اور یہی اصل میں انسان کے زندہ رہنے کا سبب ہے. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے موت تک یہ جو دل ہے دھڑکتے رہتا ہے، کبھی بھی اس میں وقفہ نہیں ہوتا ہے. جب وقفہ ہوگا تو انسان مر جائے گا. کبھی بھی وہ رکتا نہیں ہے. وہ دل کی جو دھڑکن ہے، وہ جو اس کی حرکت ہے، وہ کبھی بھی نہیں رکتی. یہ کہاں پر ہے؟ ہمارے جسم میں، لیکن ہم غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے جسم میں غور کر لو، اپنے آپ میں غور کر لو. کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ہے اور پورے کائنات پر قادر ہے اور مکمل اختیار رکھتا ہے. کیونکہ یہ جو جسم ہے تمہارا، بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اس نے دل بنایا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک بغیر کسی رکاوٹ کے لگاتار دھک 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 کرتے رہتا ہے، حرکت کرتے رہتا ہے، رکتا نہیں کبھی. کیونکہ رکے گا تو انسان مر جائے گا. انسان کے ہی جسم میں معدہ ہے، جگر ہے، دوسری چیزیں ہیں. انسان کے ہی جسم میں پھیپڑا بھی ہے، جگر بھی ہے، معدہ بھی ہے. وہ سب اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے. ہم کو پتہ چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا ہے. غور کرنا پڑے گا اس پر. انسان جو کھاتا ہے، ہر آدمی جو کھاتا ہے، ہم کھاتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، ہر انسان جو کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک ایسی مشین اپنے آپ فٹ کر کے رکھا ہے، اس کے اندر نصب کر کے رکھا ہے کہ جیسے ہی ہم کھاتے ہیں وہ مشین اس کو فوراً لے لیتا ہے، اور لینے کے بعد اس کو پیستا ہے، اور پیسنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ خون بناتا ہے. اور باقی جو بچا ہوا فضلہ ہوتا ہے، اللہ نے وہ سسٹم بنایا ہے انسان کے جسم کے اندر کہ جب وہ فضلہ انسان کے جسم میں جمع ہوتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، فوراً جاتا ہے اس کو ٹوائلٹ کی طرف. بے چین ہو کر کے فوراً کہا جاتا ہے ٹوائلٹ کی طرف، جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. اور پھر جو وہ خون ہے وہ انسان کی زندگی کا سہارا ہے، اس کی طاقت ہے. اور وہ جو غذا کا ملغوبہ جس کو پیس کر کے الگ کرتا ہے، جس سے خون بنتا ہے، اسی سے جو لیڈی ہوتی ہے، لیڈی فیمیل، اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو دودھ بھی بناتا ہے. فیمیل جاندار ہوتی ہے، اس کو جو دودھ بنتا ہے کہاں سے بنتا ہے؟ انسان کو خون بنتا ہے مرد کو، اور لیڈی کو خون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دودھ بھی اسی ملغوبے سے ہی بناتا ہے. اور پھر انسان کی تربیت کو دیکھیے، اس کے دیکھنے کے سسٹم کو دیکھیے، اس کے سونے کے سسٹم کو دیکھیے، اس کے بات کرنے کے سسٹم کو دیکھیے. پورے دن انسان کام کرتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، اور جب اس کے خلیے جب کھنچ جاتے ہیں، اس کے ذرات جو کھنچ جاتے ہیں اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سے نیند طاری کر دیتا ہے. انسان سوتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تازہ دم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. جب انسان سوتا ہے تو اس کے جو خلیے ہوتے ہیں، اس کے جو ذرات ہوتے ہیں، اللہ پھر سے اس کو ریپیئر کر دیتا ہے. پھر سے انسان تازہ دم ہو کر کے صبح میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے.
اب دیکھیے انسان اس پر غور نہیں کر رہا ہے. انسان اپنے جسم پر غور کرے تو پتہ چل جائے، لیکن چونکہ انسان اپنے جسم کا عادی ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ آنے والے وقت کا اگر کوئی ایسا محیر العقول بات انسان کو بتائی جائے تو نہیں مانے گا. ابھی تو ہم لوگ 2024 میں چل رہے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی کو یہ بتایا گیا ہوتا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ایک کنارے پر ایک آدمی ہوگا اور دوسرے کنارے پر ایک آدمی ہوگا اور وہ بات کریں گے آپس میں، تو کیا کہتے ہیں دیوانہ ہے، یہ کیسے بات کر پائے گا. اگر اس زمانے میں یہ بتایا جاتا کہ ایک ایسی سواری آنے والی ہے جس سواری کے اندر ہزاروں من بوجھ لے کر کے وہ سواری آسمان میں بڑی تیزی سے اڑے گی، دیوانہ ہے یہ کہتا اس زمانے میں لوگ. لیکن آج انسان عادی ہو گیا اس کا. موبائل فون آ گیا ہے، ٹیلی فون ہے، دوسرے مواصلاتی اور کمیونیکیشن کے جو نظام ہے جس سے انسان ایک کنارے پر بیٹھا اور دوسرے کنارے کے انسان سے، دنیا کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا انسان دنیا کے دوسرے کنارے کے انسان سے بات چیت کرتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے. ہوائی جہاز اور پلین کا ایجاد ہو گیا. آج سب کچھ انسان عادی ہو گیا، اس لیے انسان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہا ہے. ویسے ہی یہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کی بات بھی ہے. ہم لوگوں کا تو یقین ہے، چونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے رب نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یقین ہے. وگرنہ آج بھی اس روئے زمین پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس زندگی ختم ہوگی، مٹی میں ملیں گے، اس کے بعد کون پوچھنے جاتا ہے کس کو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کے ڈیٹ میں بھی. مشرکین مکہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اندر دیکھ لو، کیونکہ ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی تو ہم دوبارہ پھر سے پیدا ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے عقیدے کا انکار ہے، اس لیے ان کو جہنم ملے گا. اللہ نے پھر آگے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم اجل لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس جیسے پھر سے پیدا کر دے. اس نے تمام چیزوں کے لیے ایک مدت مقرر کر کے رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم لوگ ماننے والے نہیں، انکار کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اصل میں مشرکین مکہ نے ایک اور اعتراض کیا تھا. کیا اعتراض کیا تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور یہ جو نبی کی تعلیم ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پوری زندگی گزار کر کے مرے گا، مٹی میں سڑ گل جائے گا اور پھر سے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. ہزاروں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ مر گئے ہیں، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. کیوں؟ جب دوبارہ پیدا ہونا ہے تو ہزاروں سال ہو گئے بہت سارے لوگوں کو مرے ہوئے، وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے، دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اب ایگزامپل کے طور پر گندم، جس کو گیہوں کہتے ہیں، گیہوں کا بیج ایک کسان کسی بھی وقت کھیت میں ڈالے گا تو کیا گیہوں پیدا ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے ایک فصل، ایک موسم مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے کہ جب گیہوں کے بوائی کا وقت آئے گا اسی وقت اس کو بونا ہے. ابھی راگی کی بات کر رہے تھے، کیا ہمیشہ راگی بو سکتا ہے آدمی؟ نہیں. جب راگی کے بونے کا وقت آئے گا اسی وقت راگی کو بویا جائے گا. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دوبارہ پیدا کیے جانے کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے، اور وہ کب ہے؟ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی لوگ زمین کے اندر ہیں سب اپنے آپ نکلنا شروع ہو جائیں گے. ایک طبعی قانون کے حساب سے جس طرح سے جو ہے پودے زمین سے نکلتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنا شروع کر دے گا. زمین کے اندر سے بل 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 کر کے سب نکلنا شروع ہو جائے گا اور سب کا سب ایک جگہ پر جمع ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، ان تمام کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، جو وقت آئے گا تو ہو جائے گا. فَأَبَى الظَّالِمُونَ، لیکن ظالم لوگ انکار کریں گے. ان کو کتنا بھی بتا دیجئے، جو ظالم ہے ان کو آپ کتنا بھی بتا دیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، وہ ماننے والے نہیں، اس کا انکار کرتے رہیں گے. تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے جو خالص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا